اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ایبٹ کے تمام لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ کل چیف منسٹر صاحب آ کے ایبٹ کے اندر جن بھی تمام ڈیولپمنٹ کی اسکیموں کا اعلان کر رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ تمام اسکیمیں ہیں جو میں نے اپنے دور نظامت میں ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے منظور کرائی تھیں۔ اور اس وقت نظریہ یہ تھا کہ ایبٹ کے اندر جو بڑی مشکلات ہیں، اس میں ایک پانی کا مسئلہ ہے، لوگوں کو صاف پانی کا پینے کا پانی نہیں ملتا۔ ایبٹ شہر کے اندر صفائی ستھرائی کا انتظام نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے جو ایبٹ شہر ہے اس کے لیے بڑے مسائل ہیں، لوگوں نے وہاں پہ جو ہے وہ کوئی پراپر طریقہ نہیں ہے، بچوں کے لیے کھیلنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، جو دائیں بائیں کے علاقے کے لوگ ہیں ان کے لیے بھی بچوں کے لیے کوئی فیسلٹیز، فیملیز کے لیے گھومنے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ تو اس وقت میں نے ایگزیکٹلی 12 ارب اور 93 کروڑ روپے کا جو پیکج لیا تھا ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے۔ یہ ہمارے موجودہ جو ایبٹ کی لیڈرشپ ہے ان کی نالائکی ہے کہ وہ اس وقت تک اس پیسے کو استعمال نہیں کر سکے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ عوام کو یہ بتایا جائے کہ یہ لوگ جو اقتدار پہ بیٹھے ہوئے ہیں گزشتہ کئی سالوں سے، اور انہوں نے ایبٹ کے لیے کوئی میجر پروجیکٹ نہ لا سکے، گلیاں اور نالیاں یہ لوگوں کی پکی کرتے رہتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایبٹ ڈیزرو کرتا ہے کہ ایبٹ کے جو مین پرابلمز ہیں ان کو حل ہونا چاہیے۔ جو ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے ہمیں پروگرام جس میں پیسے ملے، اس میں کوئی یہ جو جیکا کی اسکیم ہے یہ چھونے پہ، اس کی اپ گریڈیشن کے لیے کوئی 1.25 ارب روپیہ تھا، اور پورے ایبٹ شہر کے اندر نئی پائپ لائنیں ڈالنا اور ان میں صاف پانی لوگوں تک پہنچانا، سیوریج کا مسئلہ حل کرنا، اس کے لیے کوئی 6.25 ارب روپے مختص کیے گئے تھے۔ اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ ایبٹ میں صفائی ستھرائی کا انتظام نہیں ہے، تو اس کے لیے سلہٹ والا جو سالڈ ویسٹ جہاں پہ کچرا پڑا رہتا ہے اس کو ہم نے شفٹ کرنا تھا دم توڑ کی طرف، اور اس پہ ایک پلانٹ لگانا تھا تاکہ اس کچرے کو ضائع کیسے کیا جائے یا اس سے کھاد کیسے بنائی جائے۔ تو اس پروجیکٹ پہ بھی تقریباً 3.5 ارب روپیہ ہمیں منظوری ملی تھی۔ ایڈونچر پارک، فیملی پارک شملہ پہاڑی پہ بنانا ہے، سلہٹ میں پارک بنانا ہے جہاں پہ کچرا پڑا ہوا ہے اس کو پارک میں، فیملی پارک میں چینج کرنا تھا۔ تو یہ ملا جلا کے تقریباً 13 ارب روپے کے پروجیکٹس ہیں۔ ان کی نالائکی ہے کہ یہ 2015-16 سے ابھی 2022 ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، آپ کو ارحمۃ اللہ کا آداب و سلامت۔ ناظرین و سامعین، صبح وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان ایبٹ اور مانسہرہ کا دورہ کر رہے ہیں، جس میں جمعرات کے روز کل وہ آئیں گے۔ سب سے پہلے مانسہرہ جبوڑی ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کا وہ افتتاح کریں گے، اس کے بعد بالا کوٹ میں ایک ہائیڈرو پاور پروجیکٹ ہے اس کا سنگ بنیاد رکھیں گے۔ اس کے بعد 2 بجے ایبٹ غنی باغ میں پہنچیں گے جہاں 17 ارب روپے کے منصوبوں کا انہوں نے افتتاح کرنا ہے، جس میں مختلف منصوبہ جات ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو صوبائی حکومت کی طرف سے 2 منصوبے ہیں جو صوبائی حکومت کے ہیں۔ ایک تو ہاسپٹل کا ہے جو 1 ارب روپے کی لاگت سے کلاس 1 میں ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال جو ہے وہ تعمیر ہوگا۔ اس کے ساتھ ایک منصوبہ جو ٹھنڈیانی روڈ کا ہے 3.5 ارب روپے کا ہے، اس منصوبے کا افتتاح کریں گے۔ ساتھ دیگر جو منصوبہ جات ہیں اس میں 12 ارب 93 کروڑ روپے سردار شیر بہادر کے مطابق یہ ان کے دور کے منصوبے تھے جو کے پی سیپ خیبر پختونخوا سٹی امپرومنٹ پروجیکٹ جو ہے اس حوالے سے آج اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ سینئر جرنلسٹ سردار نوید احمد موجود ہیں۔ مزید ہم ان سے بات کریں گے۔ جی نوید صاحب، کیا کہتے ہیں؟ یہ صبح وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا افتتاح کے لیے آ رہے ہیں، مانسہرہ بھی جائیں گے، وہاں بھی 2 پروجیکٹ ان کے افتتاح کرنے، اس کے ساتھ ایبٹ میں بھی آئیں گے۔ یہ جو منصوبہ جات ہیں اتنے بڑے، کیا کہتے ہیں؟ مانسہرہ میں تو وہ 2 بڑے پروجیکٹ کا افتتاح کریں گے، ایک کا سنگ بنیاد رکھیں گے، 2 بجے یہاں پہ پہنچیں گے جی، اور یہاں پہ جن منصوبوں کا وہ افتتاح کریں گے جی، ان منصوبوں میں سب سے بڑا پروجیکٹ جو ہے وہ ڈی ایچ کیو کا ہے، ڈی ایچ کیو اور ٹھنڈیانی روڈ ہے کا بڑا پروجیکٹ ہے۔ اس کے بعد جو کے پی سیپ کے جو پروجیکٹ ہیں جس میں شیروان ایڈونچر پارک ہے۔ جی، وہ شیروان ایڈونچر پارک شیروان میں ہے یا ادھر ہے ایبٹ میں ہے؟ دیکھیں آپ یہاں سے جائیں 10 منٹ میں آپ پہنچ جائیں گے، یہ شملہ پہاڑی کے پاس ہے، وہ شیروان میں نہیں ہے۔ اس دور میں نام اس لیے ڈلوایا گیا کہ جی ہم اس کے اوپر سیاست کریں گے،
اور پھر جو یہ حالیہ بلدیاتی الیکشن ہوئے اس میں اس کے اوپر سیاست کی بھی گئی ہوگی, بالکل آپ کو بہتر پتہ ہوگا. ظاہر ہے لیکن جھوٹ بولا گیا, جھوٹوں پہ جھوٹ بولا گیا, ہوا کچھ بھی نہیں. جیسے یہ ابھی کہہ رہے ہیں کہ جی تناول یہ شیروان ایڈونچر پارک ہے, یہ شیروان میں تھا, شیروان میں آنا چاہیے, احتجاج کریں گے, لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں, غلط بیانی کر رہے ہیں. وہ ہے ہی اربن کا پروجیکٹ ہے نا جی, وہ اربن کا پروجیکٹ ایبٹ آباد کے شہر کے لیے, ایبٹ آباد شہر کے لیے, ایبٹ آباد شہر کے اور لیے. یہ اب بھی اپنی غلطی تسلیم کر کے عوام سے کہیں, معافی مانگیں, معافی مانگ لیں, یا عوام کو یہ کہیں جی کہ یہ ہم سے اس وقت ایک مسٹیک ہوئی تھی, غلطی ہوئی ہم تھی, یہ سمجھے کہ یہ شیروان میں لگائیں گے اس لیے ہم نے اس کو شیروان میں. ظاہر ہے یہ آپ جیسا کہ کہہ رہے ہیں یہ پڑھے لکھے بھی ہوئے ہیں, اس میں کے پی سیپ کے اندر یہ ساری چیزیں مینیفیسٹو میں تھی کہ یہ سٹی اربن ایریا کا پروجیکٹ ہے, یہ سٹی شہر کے اندر لگیں گے, شہر کے لیے. دیکھیں دیہی ایریوں کے لیے تو یہ کوئی پروجیکٹ ان میں تھا ہی نہیں نا. انہوں نے بطور سیاسی سٹنٹ کھیلا, انہوں نے اپنے آپ کو سیاسی شہرت حاصل کرنے کے لیے, یہ وقتی سیاسی شہرت, ہاں جی, وہ ان کو نہیں مل سکی. ہاں جی. اس کے علاوہ جو آپ کو سابق ضلع ناظم نے بھی ہاں بالکل بات کی ہے, سردار شہباز, بالکل شہبازہ صاحب نے جو کچھ بتایا ہے جی, کہ سلاڈ کا میں نے آپ کو بتا دیا, جی, بازار کا بتا دیا, اپ لفٹنگ بازار کی ہے, سلاڈ کے حوالے سے ہے, اپ لفٹنگ, جی. یہ بات تو آپ مانیں گے کہ مشتاق احمد غنی عوامی ہے, ظاہر عوامی ہے نا, جی, شرافت بھی ہے, شرافت ہے, بالکل ساری چیزیں, مگر سب سے زیادہ ایبٹ آباد کے عوام کو یہ چیزوں کے ساتھ ساتھ جو ڈیولپمنٹل ورک ہے وہ بھی چاہیے نا. گلیوں اور نالیوں کی سیاست پہ نہ رہے نا, میگا پروجیکٹ اس میں ظاہر ہے کہ آج تقریباً اگر اس حساب سے دیکھا جائے تو 10 سال ہو چکے ہیں. 10 سالوں میں یہ صرف 2 پروجیکٹ ہیں, ایک ٹھنڈیانی والا وہ نذیر عباسی صاحب بھی ہیں, ظاہر ہے وہ بھی ایم پی ہیں وہاں, ان کا بھی رائٹ بنتا ہے. اس کے ساتھ ان کا تو ایک ہی پروجیکٹ پھر آتا ہے یہ ہاسپٹل کا. ایک بات تو آپ مانیں جی کہ ٹھیک ہے جو کچھ بھی ہے, لیکن جو صحت کی سہولیات کے لیے انہوں نے کوشش کی ہے, جی, یاد ہیں وہ کس کے پاس ہیں. دیکھیں ڈی ایچ کیو 8 کیٹیگری اسپتال بن جائے گی تو باہری اسٹور ہے نا, وہاں سے ادویات آسانی سے مل جائیں گی. ہاں بس ٹھیک ہے, مہنگی ملے یا اچھا, اور آگے کون سے منصوبے ہیں اس میں ذرا بتائیے گا ہمارے دیکھنے اور سننے والے ناظرین. افتتاح کریں گے شملہ پہاڑی شیروان روڈ ایڈونچر پارک کا, کرکٹ گراؤنڈ کا, گریوٹی فلو اسکیم کا, مین بازار کی اپ لفٹنگ کا, ڈی ایچ کیو اے کیٹیگری ہاسپٹل کا جو فیز 1 ہے پی سی 1 اس کا افتتاح کریں گے. پھر ٹھنڈیانی روڈ کا جو 3.5 ارب کا منصوبہ ہے اس کا افتتاح کریں گے. اب اس میں 3.5 ارب ٹھنڈیانی کا, 1 ارب روپے ڈی ایچ کیو کا, یہ تو صوبائی حکومت کا فنڈ ہے. باقی جو ہے وہ سارے کا سارا جو 12 ارب اور 93 کروڑ روپے کی جو اسکیمیں ہیں وہ سردار شیر بہادر اور شوکت تنولی ایڈوکیٹ جس وقت تھے ضلع ناظم اور نائب ضلع ناظم, یہ ان کا فنڈ ہے. اور یہ بھی اچھا ہے کہ انہوں نے اس دور میں منظوری لے لی تھی, اور مشتاق صاحب نے اینڈ پہ جب الیکشن قریب, شہباز صاحب نے کتنا اچھا پیغام دیا ہے کہ چلو جی اس وقت نہیں ہوا تو ابھی ہو گیا, تو یہ شہریوں کی شہریوں کے لیے فائدہ ہے. اور دیکھیں یہ اب ٹرک کی بتی کے پیچھے لوگوں کو لگا رہے ہیں جی, 2-3 دن. تناول والوں کے لیے کیا میسج ہے آپ کا؟ تناول والوں کے لیے میرا یہ میسج ہے کہ یہ ایڈونچر پارک جو شیروان ایڈونچر پارک ہے, جس کا نام رکھا ہوا ہے, نام شیروان ایڈونچر پارک ہے, یہ شیروان میں نہیں ہے, یہ خالصتاً شہری پروجیکٹ ہے اور یہ اربن کا پروجیکٹ ہے. لہذا ٹرک کی بتی کے پیچھے نہ لگے, سیٹیوں کے پیچھے نہ جائیں, سیٹیوں کے پیچھے, منشیوں کے پیچھے, اور جو بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں, ڈگڈگی بجاتے ہیں سیاسی, ان کے پیچھے نہ جائیں. یہ ہمیشہ اس طرح کے لوگوں کو پہچان لیں. اور دوسرا جو چند دن قبل مرتضیٰ جاوید عباسی نے افتتاح کیا ہے, جی لگتا ہے ظاہر ہے وہ بھی الیکشن قریب آ رہے ہیں, اب یہ آ گئی ہے پوری فورس. یہ جو ہے یہ بھی لگتا ہے کہ وزیر اعلیٰ صاحب صرف آ رہے ہیں ایبٹ آباد شہر کے لیے, بالا کوٹ اور جبوڑی کے لیے, باقی گلیات کے لیے نہیں ہے, ویلیاں کے لیے کوئی اسکیم نہیں ہے, تناول کے لیے, شیروان کے لیے کوئی اسکیم نہیں ہے, یہاں پہ بکوٹ کے لیے, بکوٹ کے لیے بھی, بکوٹ لورا کے لیے, لورا کے لیے بھی کچھ نہیں ہے نا. تناول انٹرچینج کے لیے وہ کہاں گئے, اس کو ان کو ڈھونڈنا ہے, وہ تحفہ ہے نا, تحفہ. اب کل مشتاق صاحب ہر صورت میں یہ بات کریں گے, توشہ خانوں سے چیزیں جا رہی ہیں کہیں, وہ تحفہ ایسے کسی سسٹم نظر تو نہیں ہے, یہ عوام کو دیا گیا تحفہ ہے. اور وزیر اعلیٰ کے پی کے کل اس کا کوئی اعلان کریں گے کہ میں دے رہا ہوں, اس کا ذکر تو کسی منصوبے میں نہیں ہے. 100% یقین ہے, اگر اور کوئی بولے نہ بولے, الحاج قلندر لودھی صاحب بولے نہ بولیں, لیکن مشتاق صاحب جو ہے اس وقت وہ طریقہ فیس ہیں, وہ لازمی وزیر اعلیٰ سے کہیں گے کہ وہ جو 20 کروڑ روپے تحفے میں دیے تھے نا, وہ دے دیں انٹرچینج کے نام پہ تناول کو, وہ ان کو دے دیں, اور اس سے آپ کا روڈ اللہ کرے بہتر ہو جائے. اللہ کرے ایسے ہی ہو. شکریہ. جن کی زبانی آپ نے باتیں سنی, صبح وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان
جو افتتاح کرنے آ رہے ہیں ایبٹ آباد کے اندر 17 ارب روپے کے منصوبوں کے، ان منصوبوں کی ڈیٹیل آپ نے جانی، مفصل اس حوالے سے بات چیت ہوئی۔ سردار شیر بہادر سابق ضلع ناظم کا جو پیغام بھی ویڈیو پیغام آپ نے سنا، اس میں بھی بہت سی باتیں انہوں نے کی کہ اس وقت ہم نے یہ پروجیکٹ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے سے لیا تھا کہ ایبٹ آباد کی بہتری اور ایبٹ آباد کی تعمیر و ترقی کے لیے، تاکہ ایبٹ آباد کے شہریوں کو جو مسائل ہیں ان کے حل کے لیے۔ آج یہ جو واویلا کیا جا رہا ہے کہ یہ افتتاح یہ کرنے جا رہے ہیں، باقی اسکیمیں جو ہیں پرانی ہیں ساری، ان کی 2 اپنی اسکیمیں، ایک ٹھنڈیانی روڈ اور ایک ہاسپٹل کی اسکیم جو ہے، باقی جو 12 ارب 93 کروڑ روپے کی جو اسکیمیں ہیں یہ سٹی امپرومنٹ پروجیکٹ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی دی ہوئی ہیں، جس میں شیروان کے روڈ کے حوالے سے جو پارک ہے جس کو شیروان کا کہا جا رہا ہے، یہ شیروان کا نہیں ہے، یہ ایبٹ آباد کا ہے۔ اس میں آپ نے مختلف ڈاکومنٹس بھی دیکھے، سردار شیر بہادر صاحب کی بات بھی سنی، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ڈاکومنٹس کے اندر جن لوگوں نے یہ رد و بدل کیا یا جن لوگوں نے سیاسی سٹنٹ کے طور پر عوام کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانے کے لیے کچھ سیٹیاں بجائیں، ان سیٹیوں کو بالکل بھی اگنور کر دیں، حقائق اور ریئلٹی کو دیکھیں، کیونکہ جو سٹی کے شہر کے پروجیکٹ ہیں، شہر کے پروجیکٹ شہر میں ہی ہوتے ہیں، جو رورل ایریا کے پروجیکٹ ہیں وہ رورل ایریا میں ہی ہوں گے۔ آپ کی تحصیل تناول کے اندر وہ فنکشنل ہو چکی ہے، وہ آگے فردر جو اس کے جو پروجیکٹ آئیں گے مختلف اداروں سے مل کر وہ بھی کریں گے۔ تو اس کے ساتھ جو ایبٹ آباد کے پروجیکٹ کے حوالے سے بات تھی، وہ تمام باتیں آپ نے جانی، اس میں کون کون سے پروجیکٹ ہیں وہ ساری ڈیٹیل آپ کو اس ویڈیو سے امید ہے پتہ چل گئی ہوگی، اور امید کرتے ہیں کہ ایبٹ آباد کی شہری، تناول کی شہری کسی ٹرک کی بتی کے پیچھے نہیں لگے گے، اور آنے والے وقتوں میں الیکشن کے دوران ان لوگوں کا بڑا خیال رکھیں گے، کیونکہ مرتضیٰ جاوید ابائی صاحب نے بھی جیسے 1 ارب 50 کروڑ روپے کے انٹرچینج کے حوالے سے بریفنگ لی ہے، اس میں PC-1 نہیں بنا ہے، PC-1 بننے کے بعد یہ سارا کام ہوگا، کیونکہ پہلے PC-1 بنتا ہے پھر اس کے بعد کام ہوتا ہے، ابھی اس کا PC-1 نہیں بنا۔ دوسرا یہ منصوبے ہیں، یہ جاری ترقیاتی منصوبے تھے جن کے حوالے سے افتتاح کرنے آ رہے ہیں، پہلے وہ آئے ہیں، بعد میں یہ آئے ہیں، پیچھے کوئی اور آئے گا، تو یہ آپ کچھ دن جو ہیں آپ کے کان جو ہیں وہ ایسی نویدیں سنتے رہیں گے، بڑے اچھے اچھے دعوے سنتے رہیں گے۔ تو الیکشن کے دوران آپ نے اپنے ووٹ کا جو استعمال کرنا ہے اس اہل آدمی کو کرنا ہے جو آپ کی تعمیر و ترقی کے لیے بہتر ہو۔ تو پھر ملتے ہیں کسی نئے پروگرام کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔